الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث صحابہ کرام کے سامنے شعبان کے 29 تاریخ کو ذکر کی، پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے۔ یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو، حق تعالیٰ شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے ہے، اور 2 چیزیں ایسی ہے کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلے 2 چیزیں جو تم اپنے رب کو راضی کرو، وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ رمضان میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالیٰ شانہ قیامت کے دن میری حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوض کوثر عطا فرمائی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، حوض کوثر عطا فرمائی ہے۔ اس کا جو پانی ہے وہ پانی ایسا مفید ہے کہ ایک مرتبہ پی لو پھر زندگی میں کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ محدثین کو اس کے بعد روات میں کلام ہے، لیکن اول تو فضائل میں اس قدر کلام قابل تحمل ہے، دوسرے اس کے اکثر مضامین کی دوسری روایت معید ہے۔ اس حدیث سے چند امور معلوم ہوتے ہیں۔ اول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کہ شعبان کے آخری تاریخ میں خاص طور سے اس کا وعظ فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی تاکہ رمضان مبارک کا ایک سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزرنے پائے۔ پھر اس وعظ میں تمام مہینے کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند اہم امور کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا۔ سب سے اول شب قدر کہ وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے۔ ان اوراق میں اس کا بیان دوسری فصل میں مستقلاً آئے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے روزے کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود حق تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ تقدس کی طرف سے ہے۔ پھر جن روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ میں نے سنت کیا، ان سے مراد تاکید ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید بہت فرماتے تھے، اسی وجہ سے سب ائمہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہے۔ برہان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سے روافض کے سوا کوئی شخص اس کا منکر نہیں ہے۔ تراویح کے متعلق ذکر کر رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری سنت ہے، اور ابھی جو ہمارے سامنے بات آ رہی ہے اس میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مسنون قرار دیا ہے۔ تو پہلا سوال تو یہاں پر یہ ہے کہ تراویح کی ابتدا اللہ کی طرف سے ہے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اس کو سنت قرار دیا گیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ اس وجہ سے تمام ائمہ کے نزدیک
تراویح پڑھنا مسنون ہے، تراویح پڑھی جاتی ہے۔ یہ دوسری بات رہی کہ کتنی رکعت پڑھی جاتی، اس کی پوری صورتحال یہ ہے کہ حضور یا اچھی طریقے سے غور سے سن لو، یاد رہے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ مسجد نبوی میں اعتکاف کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب بھی تشریف لے گئے، اس وقت سے ہر سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں تو بہت بیت اللہ ہے، لیکن وہاں کے کافر نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے تھے، وہ اعتکاف کیسے کرنے دیتے؟ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں تو اعتکاف نہیں کیا، مدینہ منورہ میں اعتکاف کیا۔ اسی وجہ سے اس اعتکاف کو سنت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آخری عشرے کا، یہ سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی حکم کے اعتبار سے یہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، اور پوری بستی میں سے چند لوگوں نے بھی اگر اعتکاف کر لیا تو بستی پر سے حق ادا ہو جائے گا، اور اگر پوری بستی نے نہیں کیا، گاؤں میں کسی نے بھی نہیں کیا، تو جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے عشرہ اخیرے کا اعتکاف عام متن کیا ہے۔ ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عشرے کا، 2 عشرے کا، پورے مہینے کا یہ بھی اعتکاف کیا ہے، لیکن عام متن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول عشرہ اخیرہ میں اعتکاف کرنے کا تھا۔ اس وجہ سے ہمارے یہاں پر بھی ہم لوگوں کو بھی عشرہ اخیرے کا اعتکاف کرنا چاہیے۔ میں بتانا چاہ رہا تھا تراویح کا سلسلہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی تراویح اعتکاف کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی اعتکاف میں تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چٹائی تھی، دین میں اس چٹائی کو بچھا دیتے تھے، جس کی وجہ سے کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو وہ اس چٹائی کے اوپر بیٹھتا، بات چیت کرتا، مسئلہ پوچھتا اور چلا جاتا، اور رات کو اسی چٹائی کو کھڑی کر کے پردہ بنا دیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ رات کو اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ بنا دیا۔ پھر ایک رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھنی شروع کی۔ ظاہر ہے کہ اس وقت یہ پہلا دن ہے، مدینہ کی مسجد میں زیادہ آدمی نہیں تھے، اس لیے جو تھوڑے آدمی تھے ان تھوڑے آدمی کے ساتھ پہلے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی۔ رات کو تراویح پڑھائی گئی، یہ دوسرے دن چرچا ہوئی، لوگوں میں بات پھیلی، تو پہلے دن کے مقابلے میں آج دوسرے دن مسجد میں نمازی زیادہ آئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی دوسرے دن جتنے مصلی تھے ان سارے مصلیوں کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی، دو رات ہوئی۔ اب لوگوں میں اور زیادہ چرچا ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو نوافل پڑھی ہے، تراویح پڑھی ہے، تو جو لوگ نہیں جانتے تھے ان کو بھی معلوم ہو گیا، تو تیسرے دن اور آدمی آ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن بھی تراویح پڑھی، اور جب تیسرے دن تراویح پڑھی تو مدینہ میں بالکل صاف واضح ہو گیا، معلوم ہو گیا۔ اس وجہ سے سارے کے سارے لوگ اب چوتھے دن تراویح پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تراویح یہ سنت ہے، اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو ذوق اور شوق دکھلا رہے تھے، اس ذوق اور شوق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں اس کو فرض نہ کر دے۔ عام متن ایسا ہوتا ہے، بہت ساری باتیں ایسی ہے کہ جس میں آدمی بہت جوش، بہت ہمت رکھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جاؤ پھر اس کو کرنا شروع کر دو، یہ اب تمہارے لیے فرض ہو گئی۔ حضرت
حضرہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی کی تلاش کرنے میں صفا اور مروہ کے درمیان میں چڑھی، اور جب نیچے اتری تو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دکھائی نہیں دیے تو حضرت حاجرہ دوڑی تھی تاکہ جلدی سے اپنے بیٹی کا نظارہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دوڑنا پسند آ گیا، اس وجہ سے اب ہر ایک حاجیوں کے لیے جو کیا ہے صفا مروہ کے درمیان رمل کرتا ہے تو اس میں دوڑنے کی ملن اخضرین کے درمیان دوڑنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا۔ اسی طریقے سے اور بھی دوسری واقعات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، اور ہجرت کرنے کے تقریباً 6 سال تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ نہیں گئے۔ 6 سال کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے ارادے مکہ مکرمہ پہنچے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مدینہ منورہ کی آب و ہوا اور پھر اس کے علاوہ کچھ کمزوری اور کچھ کھانے میں بھی کمی کی وجہ سے صحابہ ذرا سے کمزور ہو گئے تھے۔ جب وہ طواف کرنے کے لیے وہاں مکہ میں پہنچے تو کافروں نے جو پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے دیکھ کر کہا کہ ادناہم حمی یثرب، ارے ان لوگوں کو تو مدینہ منورہ کے بخار نے کمزور کر دیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طواف کے پہلے 3 چکر میں رمل کے ساتھ کرو۔ رمل یعنی جس طریقے سے ایک پہلوان چلتا ہے اس طریقے سے چلنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ طریقہ یہ بات پسند آ گئی۔ اب قیامت تک کے لیے یہ حکم ہو گیا ہے کہ پہلے طواف کے اندر اس طریقے سے رمل کرنا پڑے گا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پہلے دن، دوسرے دن اور تیسرے دن تو حد سے زیادہ آ گئے، کہیں ان کے اس ذوق اور شوق کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی تراویح کو فرض نہ قرار دے دے۔ اس لیے کہ اگر تراویح 20 رکعت فرض ہو جائے گی تو اس کا پڑھنا پھر مشکل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن نکلے ہی نہیں، اندر معتکف میں بیٹھے رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ہمت تو تھی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معتکف میں داخل ہوتے، اس وجہ سے وہیں سے بیٹھ کر کسی نے کھنکھارنا شروع کیا، کسی نے کنکر مارنا شروع کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے ہوں تو بیدار ہو جائیں اور باہر نکلے تاکہ ہم تراویح پڑھیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات باہر نہیں نکلے۔ صبح کو جب فجر کی نماز کے لیے نکلے تب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو تمہارے لوگوں کا ذوق، تمہارے لوگوں کا شوق اور تمہارے لوگوں کا کھنکھارنا، تمہارے لوگوں کے کنکر مارنا اور تمہارے لوگوں کا مجھے بیدار کرنے کی ساری چیزیں میں دیکھ رہا تھا، میں جانتا تھا، سویا نہیں تھا۔ لیکن میں نے آج تراویح اس لیے نہیں پڑھی کہ اگر آج بھی تمہارا ایسا ہی ذوق اور شوق ہوتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے کہ تراویح کی بھی تمہارے اوپر فرض کر دی گئی، لہذا اب تراویح بھی پڑھو تو امت کے لیے بھاری پڑے گا۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات پڑھی، اور 3 رات پڑھنے کے بعد اعلان کر دیا کہ بھائی جس کو تراویح پڑھنا ہے، تراویح سنت ہے۔ آج بھی میں بتا رہا ہوں کہ تراویح سنت موقدہ ہے، مرد کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ ہمارے مسلک میں تو یہی ہے، لیکن آج کل واٹس ایپ کا زمانہ چلتا ہے، پتہ نہیں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ اس وجہ سے کہوں کہ تراویح سنت موقدہ ہے، مردوں کو پڑھنا چاہیے اور عورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کے لیے کہہ دیا کہ اپنے اپنے گھروں میں پڑھو،
اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن کے بعد جماعت کے ساتھ انہوں نے تراویح نہیں پڑھی، اس لیے کہ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جاتا تو وہ فرض ہو جاتا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح نہیں پڑھی، لوگوں کو کہہ دیا کہ اپنے طور پر پڑھو۔ اب لوگوں نے اپنے اپنے طور پر، کوئی 3 آدمی کی جماعت ہو گئی، کوئی 4 آدمی کی جماعت ہو گئی، کوئی 5 آدمی کی جماعت ہو گئی، اور اس طریقے سے وہ الگ الگ اپنے اپنے کھیت میں، اپنے اپنے باڑے میں، اپنے اپنے مکان میں وہ تراویح پڑھنے لگے، پڑھتے تھے، سب تراویح پڑھتے تھے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی 2 سال کا عرصہ پورا ہو گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو حالات کو معلوم کرنے کے لیے، لوگوں کے حالات کیسی ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس کو کیا ضرورت ہے، اس چیز کو معلوم کرنے کے لیے رات کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ہر جگہ پر گھوما کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا، اور رمضان کے مہینے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوم رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اپنے اپنے طور پر نفلیں پڑھو، تو کوئی 4 آدمی، 6 آدمی، 5 آدمی، اس طریقے سے لوگ نے اپنی اپنی پارٹیاں بنا کر وہ اپنی اپنی جگہ پر نفلیں پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ بڑے شوق سے یہ تراویح پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تراویح پڑھنے سے منع کر دیا تھا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرض نہ کر دے، اور اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اب نئی وحی آنے والی نہیں ہے، جو مسئلہ، جو نماز جس حکم کو حامل تھی وہ اس کا وہی حکم باقی رہے گا، اور کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ جمعہ فرض ہے تو فرض ہے، تراویح سنت ہے تو سنت ہے، اب اس میں یہ سنت کا فرض ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کوئی ادھر، کوئی 2-3 آدمی ادھر، 2-3 آدمی ادھر، 2-3 آدمی ادھر، سب الگ الگ پڑھ رہے ہیں، اس کی جگہ پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کے سب سے بہترین قرات پڑھنے والے قاری میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آئندہ کل سے مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ تراویح ہوگی، اور سب مسجد میں آ جائیں۔ اب جو اصل ڈر تھا وہ ڈر تو کو رہا نہیں، اس لیے صحابہ بھی سمجھ گئے، اور سب کے سب کیا مسجد میں تراویح پڑھنے کے لیے آ گئے۔ اس وقت سے آج تک تراویح مسجد میں ادا ہو رہی ہے۔ مسجد کے علاوہ بھی اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں پڑھنا چاہے، اپنے باڑے میں پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سہارنپور میں حضرت کے یہاں جب ہم تھے تو وہاں تراویح ہوتی تھی، اور 3 پارے کی تراویح ہوتی تھی، یعنی ہر 10 دن میں ایک قرآن ختم، 10 دن میں ایک قرآن ختم، دوسرے 10 دن میں دوسرا قرآن ختم، اور تیسرے 10 دن میں تیسرا قرآن ختم ہوتا تھا، اس طریقے سے ہوتا تھا۔ لیکن ان کے علاوہ لوگوں کو شوق اتنا تھا تراویح پڑھنے کا کہ بہت سارے عام آدمی، مولوی قسم کے نہیں، عام قسم کے لوگ، شہر کے رہنے والے، وہ بھی کوئی 6 دن میں قرآن ختم کرنا چاہتا تھا، کوئی 5 دن میں قرآن ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس وجہ سے وہ مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، بلکہ جماعت کر کے اسی طریقے سے کمرے میں 6 آدمی، 5 آدمی مل کر وہ تراویح پڑھ لیا کرتے تھے۔ بزرگوں اور دوستوں،
کہاں ان کا یہ ذوق اور شوق. اور آج ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بڑے شیدائی کہتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بڑے ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایک پارے سے زیادہ تراویح پڑھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. حالانکہ نوجوان ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاؤں دکھ رہے ہیں، ہماری تکلیف ہے، بیماریاں ہیں، کچھ ہے، پریشانیاں ہیں، اس وجہ سے 3 پارے نہیں پڑھ سکتے. جبکہ کیا ہے، ہمارے اکابر، ہمارے بڑے حضرات 3 پارے کی تراویح پڑھا کرتے تھے. تراویح میں ایک قصہ ایک دم ابھی ذہن میں آ گیا. حضرت شیخ کے زمانے میں، حضرت شیخ سے پہلے حضرت شیخ کے خاندان میں ایک بڑی بھی رہا کرتی تھی، امی بھی. اس کا کہا جاتا، نام تو کچھ اور ہوگا، امی بھی سے کہا جاتا تھا، اماں جان کے نام سے. اتنی پرہیزگار کہ حالات مشائخ کاندھلا نام ایک کتاب ہے. اس کتاب میں ان کے معمولات لکھے ہیں کہ دن بھر میں کتنا معمول ادا کرتے تھے وہ. بزرگوں اور دوستوں، یہ امی بھی جو روزانہ کے جو معمولات ادا کرتی تھی، تو اس میں 1,40,000 1,24,000 کلمہ طیبہ، 1,24,000 آیت کریمہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور درود شریف لاکھوں کی تعداد میں ہوا کرتا تھا. ان لوگوں کو سب کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور ہمارے پاس اس کے آدھا پڑھنے کا بھی موقع نہیں ہے. دیکھو کیا حالات ہماری کر رکھی ہے. خیر، حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ کاندھلا میں، میرے زمانے میں شیخ فرماتے تھے کہ پہلی 2 صف جو مسجد ہے اس کی پہلی 2 صف صرف حافظ قرآن ہی کی ہوا کرتی تھی. پہلی 2 صف صرف قرآن پاک کے حفاظ کی ہوا کرتی تھی. ایک بانگی صاحب آ گئے تھے، کہیں سے آ گئے تھے، ان کو رکھ لیا تھا. وہ ایک حافظ نہیں تھے، تو لوگ کہتے تھے کہ بانگی صاحب تمہاری وجہ سے کمزوری آ گئی. باقی پوری 2 صف صرف حفاظ کی ہے. کتنا شوق تھا لوگوں کو قرآن پاک کے حفظ کرنے کا. وہی امی بھی جس کا میں نے تذکرہ کیا، وہاں عامتاً اس زمانے میں سب سے پہلے قرآن پاک کے حفظ کرنے کا دستور تھا. انہوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا. حافظ بنانے کے بعد بچوں نے پھر اپنی محنت سے اور تعلیم حاصل کی، فارسی کی اور دوسری انگلش وغیرہ وغیرہ. تو یہ امی بھی کا جو بیٹا تھا، وہ ان کے حکومت کی ملازمت میں رہ گئے، اور مظفر نگر میں کلیکٹر کے عہدے پر ان کے بیٹے کو جگہ ملی. حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ انگریز ہم لوگوں کو، ہندوستانیوں کو بہت اونچا درجہ دیتے تھے، تو کلیکٹر سر، بس کلیکٹر سے آگے نہیں، وہ اپنے لوگوں کو دیا کرتے تھے. تو یہ جو امی بیوی کے لڑکے جو تھے وہ کلیکٹر تھے مظفر نگر میں. وہ ایک مرتبہ اپنی اماں سے ملنے کے لیے آئے. امی بھی نے ان کو دیکھ کر ناراضگی کا اظہار کیا کہ بیٹے، ہر ماں کا ارادہ ہوتا ہے، ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا تراویح پڑھائے تو میں سنوں. تو امی نے کہا کہ بھائی، میں نے تم کو قرآن پاک حفظ کرایا تھا، اور قرآن پاک اس لیے حفظ کرایا تھا کہ تم تراویح پڑھاؤ تو میں تمہارے پیچھے تراویح پڑھوں، اور تم
اس تراویح کو چھوڑ کر حکومت کی لائن کی خدمت میں، حکومت کے کام میں لگ گئے، حکومت کی نوکری کر رہے ہو، اور تمہارے پیسے تو ہمارے لیے حلال ہے ہی نہیں۔ دیکھو ان کا تقویٰ کیسا تھا، گورنمنٹ کے پیسے کو وہ حلال ہی نہیں سمجھتے تھے، اس لیے وہ پیسے تو ہمارے کام کے نہیں۔ پڑھایا تھا وہ تم اس کو وہ چھوڑ دیا، وہ بھی ہمارے کام کے نہیں، تو پھر ہمارے پڑھانے سے فائدہ کیا ہوا؟ یہ ماں نے اپنے کلکٹر بیٹے کو طنز کیا، تانا لگایا۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم لوگوں کو بھی اگر اس قسم کی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے وہ جانتا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ تو ماں کی تابعداری کرنے والے، ماں کا ادب کرنے والے لوگوں میں سے تھے، بڑے لوگوں میں سے تھے، حضرت شیخ کے خاندانی لوگوں میں سے تھے۔ انہوں نے کہا امی جان چاند ہو جانے دو، آج چاند ہونے والا ہے، جیسے پہلے چاند ہوتا تھا، چاند ہو جانے دو، اور جب چاند ہو جاتا ہے تو میں آتا ہوں۔ چاند کا اعلان ہو گیا، چاند ہو گیا۔ جب وہ چاند ہو گیا تو یہ صاحبزادے، وہ لڑکے اپنی والدہ کے پاس آئے اور کہا کہ والدہ سے کہ والدہ آپ مجھ سے تراویح سننا چاہتے ہیں، چلو آج میں تم کو تراویح پڑھ کر سناتا ہوں، مصلی بچھاؤ اور میرے ساتھ کھڑی ہو جاؤ۔ ماں تھی، بیٹے کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ بیٹے نے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ شروع ہوا، اور پڑھتے چلے گئے، پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پر جا کر رکوع کیا، قل اعوذ برب الفلق پر جا کر رکوع کیا، اور رکوع کرنے کے بعد پھر کیا ہے، ایک رکعت بچی تھی تو ایک رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھا۔ قل اعوذ برب الناس پڑھنے کے بعد اپنی والدہ سے وہ کہتے ہیں کلیکٹر صاحب، اماں میں نے 2 رکعت تو تراویح پڑھا دی، آپ 18 رکعت اب خود اپنی پڑھتے رہیے، میں چلا اپنا۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت کا ذوق اور شوق کا واقعہ ہے۔ آج دنیا میں کہاں ہے ایسا ذوق اور شوق؟ خیر، میں بتا رہا تھا تراویح کے متعلق، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھی اور صحابہ کو پڑھائی، لیکن پھر کسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں پڑھائی، بلکہ ہر ایک کو پڑھنے کے لیے الگ الگ فرما دیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ اب تو کوئی شریعت کا کوئی حکم بدلنے والا نہیں، نسخ ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے گئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اب کوئی مسئلے میں بدلاؤ ہونے والا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے جماعت کر کے تراویح پڑھی تھی، اس طریقے سے ابی ابن کعب کے ہاتھ میں اگر میں پڑھاؤں تو کیا حرج ہے؟ حضرت عمر نے اعلان کر دیا، اور اعلان کرنے کی وجہ سے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کی، اور سارے صحابہ جو الگ الگ پڑھ رہے تھے سب آ گئے اور سب نے نماز پڑھی۔ اب یہ کتنی رکعتیں پڑھی یہ بحث رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو نماز پڑھائی یہ 20 رکعت پڑھائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی تھی، وہ 3 دن کتنی رکعت پڑھی تھی، کیا تھی، اس میں اختلاف آتا ہے۔ اب ہم یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالخلفاء الراشدین، خلفائے راشدین کی سنت پر تم عمل کرو، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر یہ 20 رکعت جاری کی ہے تو یہ کون سی مخالفت کی ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت عمر نے جو طریقہ جاری کیا، علیکم بسنت الخلفاء الراشدین المہدیین
وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ حدیث میں کہا گیا کہ خلفاء نے بھی اگر کسی سنت کو جاری کیا ہو، خلیفہ کی سنت ہو، تو اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ تو 20 رکعت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 ہی پڑھی تھی، اسی وجہ سے حضرت عمر نے 20 پڑھائی۔ حضرت ابی بن کعب نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پڑھی اتنی پڑھائی، تو 20 ہی تو تھی۔ اب اس کا کیا حلیہ بنایا آپ حضرات جانتے ہیں کہ 20 کی کر دی 10، اور 10 کسی امام کے یہاں 10 رکعت تراویح ہے ہی نہیں، ہے تو 20 رکعت ہے۔ سلفیہ کے یہاں 8 رکعت ہے، لیکن اب حضرات کے یہاں 20 رکعت کی جگہ پر 10 رکعت تراویح ہوتی ہے، اور آج 8 شروع ہو گئی، اب جو بھی ہو۔ تو میں اس وجہ سے پوری تفصیل کے ساتھ بتایا کہ الحمدللہ ہمارا جو مسلک ہے، ہم جو عمل کر رہے ہیں سنت کے مطابق ہے، صحیح طریقے پر ہے۔ اس وجہ سے 20 رکعت تراویح مردوں کے لیے بھی سنت ہے اور عورتوں کے لیے بھی سنت ہے، عورتوں کو بھی 20 رکعت تراویح پڑھنی چاہیے۔ اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہے، شعبان کی آخری تاریخ میں خاص طور سے اس کا وعظ فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی تاکہ رمضان المبارک کا ایک سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے۔ پھر اس وعظ میں تمام مہینے کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند اہم امور کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا۔ سب سے اول شب قدر، رمضان میں ایک رات ہے جس کا نام ہے شب قدر، کہ وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے۔ ان اوراق میں اس کا بیان دوسری فصل میں ان قریب آئے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیا۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، ہر ایک آدمی کے لیے رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ جو کوئی بہانہ کر کے فرض سے بچتے ہیں تو وہ گنہگار ہیں، اس قسم کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے قیام کو یعنی تراویح کو سنت کیا، تو روزہ رکھنا فرض ہے اور تراویح پڑھنا سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دونوں کام ہمیں کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، روزہ بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تراویح بھی، اور قرآن پاک کے تراویح میں سننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بعض روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے کہ میں نے سنت کیا، اس سے مراد تاکید ہے۔ حضور اس کی تاکید بہت فرماتے تھے، اس وجہ سے سب ائمہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہیں۔ جتنے ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، اور اسی طریقے سے دوسرے امام سفیان ثوری وغیرہ وغیرہ، امام اوزاعی وغیرہ وغیرہ، سب جو بھی امام ہے سب تراویح کے سنت کے قائل ہیں۔ صرف شیعہ حضرات ہیں کہ وہ تراویح کے سنت کے قائل نہیں، وہ تراویح پڑھتے بھی نہیں اور تراویح ان کے نزدیک ہے بھی نہیں۔ برہان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں روافض کے سوا کوئی شخص اس کا منکر نہیں ہے۔ اچھا، اب میں ایک دوسری بات بتا دوں، شاید آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگی کہ امام تو 4 ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک تراویح کی 20 رکعت ہے سنت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بھی 20 اور 20 سے زائد کہ وہ سنت کے قائل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 37 یا 40 رکعت تراویح کی سنت کے قائل ہے، کسی کا 20 سے کم ہے ہی نہیں۔ بہرحال حضرت مولانا شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی نے ما ثبت بالسنہ میں بعض کتب فقہ سے نقل کیا ہے، کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دیں تو اس کے چھوڑنے پر امام ان سے مقابلہ کرے۔
اگر امام ہی چھوڑ دے تو 20 کی 10 کر دیں، 20 کا 8 کر دیں تو، حالانکہ اگر کوئی آدمی تراویح نہیں پڑھتا، تراویح چھوڑتا ہے تو تراویح چھوڑنا اچھا کام نہیں ہے، گناہ کا کام ہے، اور گناہ کا کام ہونے کی وجہ سے اس کو روکنا چاہیے، تراویح پڑھانے کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ کتاب میں تو یہی لکھا ہے کہ اگر تراویح چھوڑ دیں تو اس کے چھوڑنے پر امام ان کو مقابلہ کرے۔ اس وجہ سے ہمیں خاص طور پر اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ 20 رکعت تراویح ہے اور 20 رکعت تراویح پڑھنا۔ 20 رکعت تراویح، پھر اس میں دوسری سنت ہے، قرآن پاک کا سننا، قرآن پاک کا پڑھنا، پورا قرآن کا ختم کرنا، یہ دوسری سنت ہے، اس کا تقریباً آگے آئے گا اس کا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اب اس میں ہم سے کوتاہی کیا ہوتی ہے؟ ہم میں کوتاہی یہاں تو میں نے نہیں دیکھی، اس لیے کہ ہم آگے ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگ جلدی سے کھڑے نہیں ہو جاتے، بیٹھے رہتے ہیں، اور امام جب رکوع کے لیے جاتا ہے تو جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو کر رکوع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندے، قرآن پاک کی تلاوت میں تم کو بھاری لگ رہا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے تو تم بیٹھے ہوئے ہو اور بات چیت کر رہے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پوری توجہ کے ساتھ، پورے غور کے ساتھ جو امام قرات کر رہا ہے اس قرات کو سننا چاہیے۔ قرآن پاک کا سننا یہ بھی تراویح میں سنت ہے، پورا قرآن سننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ حضرات کو پوری طریقے سے تراویح پڑھنے کی اور تراویح کو ادا کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن عصر کا وقت ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ایک ساتھ جمعہ کے دن ایک ساتھ آتی ہے کہ جو مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ ویسے تو جو بھی تم دعا مانگو اللہ تو قبول کرتا ہے، پھر اس ساتھ میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، دوسری جگہ دوسری ساتھ میں تو فرق یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اگر وہ چیز ہمارے لیے مناسب ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مانگی ہوئی چیز عطا کرتے ہیں، ورنہ تو دوسری عطا کر دیتے ہیں۔ جیسے ماں کے پاس ہم مانگتے ہیں، مٹھائی کے لیے پیسے مانگتے ہیں، آئس کریم کے لیے پیسے مانگتے ہیں، تو ماں آئس کریم نہیں دیتی بلکہ چنا دے دیتی ہے، مٹھائی دے دیتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے وقت میں ہمارے لیے جو خیر ہو وہ دیتے ہیں، لیکن یہ گھڑی جو ہے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے آتی ہے، اس میں جو مانگو ملتا ہے۔ اس وجہ سے ہم نے دیکھا حضرت اقدس شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرکزہ کو کہ کب یہ لیلۃ القدر کی طرح اس کے وقت میں بڑا اختلاف ہے، لیکن یہ دیکھا کہ غروب سے پہلے حضرت مراقبہ میں ہو جایا کرتے تھے، دعا میں مشروع ہو جایا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی آدمی نے غروب سے پہلے اس گھڑی کو پا لیا تو تقریباً 25 قول کے اعتبار سے اس کو وہ گھڑی مل جاتی ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ آج کا جمعہ کا دن ہے، مغرب کا وقت ہے، اور مغرب کی بالکل تیاری ہے، اور کیا ہے 2-5 منٹ باقی ہے۔ آپ حضرات خصوصیت کے ساتھ دعا میں مصروف ہو جائیں اور دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی یہ نیک گھڑی عطا فرما کر ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔